बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में इससे पहले हाजिर नहीं हो सका मैं सारा दिन, फ्राइडे के दिन, रीज़न के मुझे खुजदार जाना था जहाँ पर रिसेंटली एक APS के तर्ज का स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है और हमारे 8 के करीब वहाँ पर शहीद हैं, 6 बच्चे हैं, 2 एडल्ट्स हैं और ज़ख्मियों की डिटेल्स की जानिब मैं आगे चल के आता हूँ। वो मनाजिर आज मैं देख के आ रहा हूँ कि मेरा करियर का बिल्कुल आगाज़ था जब सानहा APS हुआ था। उसके प्रिंट्स आज तक मेरे ज़हन के अंदर नक्श हैं कि जब भी कभी वो ख्वाब में भी वो आ जाए ना, वो जो विजुअल्स उस ज़माने के थे और जो हुआ था और जो देखा था और दुनिया में जो रिपोर्ट हुआ था, तो कई दिन नींद नहीं आती है। वैसे ही कुछ मनाजिर आज मैं कोयटा में CMH में देख के आ रहा हूँ। खुजदार में 21 तारीख को ये अटैक हुआ है और ये अटैक क्यों हुआ है सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ज़रा डिटेल सारी कुछ फैमिलीज़ की जिन बच्चों से मिलके मैं आ रहा हूँ, जिन शोहदा की फैमिली से मैं आज मिल के आ रहा हूँ, वो भी मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। ये खुजदार के सिक्योर एरिया के अंदर हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं रीज़न के वहाँ पर अब जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी जो भी लड़ाई है वो फ़ौज के साथ नहीं होती। 2000 के करीब ये बताए जाते हैं दहशतगर्द जो हैं इस टाइम के बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इनकी लड़ाई फ़ौज के साथ नहीं होती। रीज़न कि अगर फ़ौज की एक शहादत होती है तो ये 10 लोग हलाक होते हैं। सो इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सो व्हाट दे हैव डन नाउ इज़ कि वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं, सिविलियंस, पंजाब से जाने वाले लोग जो हैं उनको बसों से उतार कर शहीद करते हैं ताकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मीडिया इसको टेकअप बहुत ज़्यादा करता है, इंटरनेशनल खबरें बनती हैं, हिंदुस्तान इन खबरों को बहुत उठाता है। सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इज़ कि वो सॉफ्ट टारगेट्स पकड़ते हैं, सिविलियंस को पकड़ते हैं, उनको शहीद करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, या कहीं दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर दिया, कहीं दूर खड़े होकर फायरिंग कर दी, ताकि खबरों के अंदर भी रहे कि जी बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। और एक्चुअली ये सारा खुजदार वाला वाक़या क्या है, ये मैं आपको सामने ज़रा इसकी डिटेल थोड़ी सी रख देता हूँ। बच्चों की स्कूल बस सुबह जा रही थी, उसके आगे सिक्योरिटी थी और आगे से एक गाड़ी आ रही है, वाइट क्रोला या इस तरह की कोई गाड़ी बताई जाती है, क्योंकि उस जगह के ऊपर जहाँ पर ये सानहा हुआ है वहाँ पर कोई CCTV फुटेज आज सच नहीं मिल सकी। तो वो गाड़ी आ रही है, उसको सिक्योरिटी की गाड़ी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है कि जिस तरह राइट लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल सामने से आ रही थी। सो व्हाट दैट व्हीकल डिड, जो ब्लास्ट हुआ है जिस व्हीकल के अंदर, व्हाट दे डिड इज कि वो रॉन्ग लेन के अंदर जाकर तो रॉन्ग लेन के अंदर चले गए हैं। और मुझे बताया गया कि बलूचिस्तान के अंदर, इवन सिंध और पंजाब के अंदर भी इट्स नॉर्म कि आप जा रहे होते हैं तो वन वे लोग जा रहे हैं, इधर उधर हो जाते हैं ऑल दैट। सो वहां पर वो वन वे होकर रॉन्ग लेन में जाकर वो गाड़ी आगे आना स्टार्ट हुई है, सिक्योरिटी की गाड़ी को उसने क्रॉस किया है और बस के करीब आकर 15 से 20 मीटर के दूर वो फट गई है। अब वो गाड़ी जब 15 से 20 मीटर के दूर फटी है तो ये इम्पैक्ट था कि वहां पर हर चीज तबाह बर्बाद हो गई हुई थी। रफली कैलकुलेशन है कि 100 kg के करीब इसके अंदर जो बारूद है वो इस्तेमाल किया गया होगा, जो जिस तरह का नुकसान है। यही वजह है कि वो 15-20 मीटर दूर फटी है। तो जो ड्राइवर थे, जो आगे सिपाही थे बस के अंदर, और जो बच्चे बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, उनके फ्रंट रोज में बैठे हुए थे, वो ऑन स्पॉट शहीद हो गए हुए थे। और फिर बाकी पीछे जो हालात हैं वो तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। मेरे फ़ोन के अंदर फुटेजेस भी हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो फुटेजेस मुझे लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज मुझे ये पता है कि बाबर मेरे साथ थे, मेरे दफ्तर के कैमरामैन है, मेरा क्रू जो मेरे साथ गया हुआ था। जब हम ICU में एंटर हुए हैं तो तब बाबर ने रोना स्टार्ट किया है और हम जब तक वापस आए हैं उसकी आंखें तर थी। और ये बाबर की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये हर शख्स की हालत ऐसी थी जो साहिब औलाद है। हर उस शख्स की हालत आज ऐसी थी जो हम लोग गए हुए थे वहाँ पर, कि जिनके सीने के अंदर दिल है। मैं उसकी जानिब डिटेल की जानिब आता हूँ। ये अटैक होता है, शहादतें होती हैं, घरों को रिपोर्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने तो, जिनके बच्चे उस बस के अंदर थे, उन लोगों ने अपने कानों के साथ ये ब्लास्ट सुना था। उन्होंने ये धमाका जो है अपने कानों के साथ सुना था और उतनी देर में शोर मच गया कि धमाका हो गया, स्कूल की बस के ऊपर अटैक हुआ। खुजदार के अंदर तो लोग भागें, अपने प्यारों की तरफ भागें। जब वहाँ पर गए तो बहुत सारे लोगों को जाते ही कुछ तो बच्चे शहीद हो चुके हुए थे। जो ड्राइवर था वो शहीद हो गया, जो सिपाही आगे फ्रंट पे बैठा हुआ था वो शहीद हो गया। उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, अस्पतालों में मूव करना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से पेनफुल स्टोरीज जो है ना वो पीक पे आगे फिर बढ़ती जाएंगी, आगे चलते जाएंगे। तो एक सलीम सूबेदार साहब हैं, इनका 19-20 तारीख को वहां से ट्रांसफर हुआ है खुजदार से। सूबेदार हैं फौज में, इनका वहां से 20, 21, 19, 20 तारीख को ट्रांसफर हुआ है। 22 तारीख को इन्होंने वहां से खारियां मूव करना था। ये पिंडी की एक तहसील के रहने वाले हैं। 22 तारीख को सलीम सूबेदार साहब ने वहां से 4 छोड़ के आके खारियां रिपोर्ट करना था। इनकी 2 बच्चियां उस बस के अंदर थी, तीसरा बेटा इनका इस बस के अंदर था। एक बच्ची शहीद हो गई हॉस्पिटल जाके, दूसरी बच्ची शहीद हो गई और आज मुझे ये बताया गया कि तीसरा बेटा जो है
ان کی حالت بھی, اللہ پاک میرے اس ننھے پھول کو زندگی دے, سلامت رکھے, صحت دے, اس کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں. سلیم صاحب جب پہلی بچی کی میت واپس آئی تو وہ بیگم کے ساتھ انہوں نے بھیجی اپنے, یہ کلر سیدنا غالباً یہ پنڈی کے ساتھ ایریا, وہاں پہ پہلی بچی جو ان کی شہید ہوئی ہے اٹیک میں, اس کی میت انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ واپس بھیجی. دوسری بچی اسپتال میں ایڈمٹ تھی, زیر علاج تھی, دوسری بچی کی شہادت ہوئی ہے اسپتال کے اندر, اس کی میت لے کر وہ واپس آ گئے ہیں. خود کل جو دن گزر گیا ہے, جمعرات کی رات کو ان بچوں کے جنازے ہوئے ہیں, پھر ان کا بھائی مجھے آج وہاں پر ملا ہے, اور وہ اپنے اس بھتیجے کے لیے, تیسرے کے لیے اسپتال میں CMH میں تھے. ایک اور عامر مسیح صاحب مجھے ملے ہیں, خضدار کی سڑکیں صاف کرتے ہیں, اور کیا خوبصورت انسان. ان کی بیٹی اس بس کے اندر تھی, وہ ننھا پھول بھی زخمی تھا, شدید زخمی تھا. آج میں مل کے آ رہا ہوں اس ننھے پھول سے بھی. اور اتنے بڑے بڑے بہادر قسم کے لوگ, اتنے بڑے بڑے کلیجے کے یہ لوگ تھے جن سے آج میں مل کے آ رہا ہوں. یقین مانیں کہ یار ہم یہ سوچ نہیں سکتے, ہمارے بچوں کو بخار ہو جائے, فلو ہو جائے, کوئی چھوٹا موٹا ان کو درد ہو اور رو پڑے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں, بےتاب ہو جاتے ہیں کہ یار دنیا میں ہم جو بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم ان کو ریلیف دیں. بچے شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے ہوئے, اور ان کے پیرنٹس, ان کے چچا ماموں, اتنے بڑے کلیجے والے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد آگے چلیے تو ICU بھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں جس میں بچے زیر علاج ہیں, کچھ بڑے بھی ہیں, ایڈلٹس بھی ہیں, کچھ ایک دو بچے جو زیر علاج ہیں, 14-15 ICU کے اندر ہے. انبلیویبل ویژولز. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی کرب, اس طرح کا پین, اس طرح کی اذیت زندگی میں پہلے نہیں دیکھی. ہم جب گئے ہیں تو اوپر کا سانس اوپر, نیچے کا سانس نیچے. مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, کیا what can we do here. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں جس طرح آپ کو رپورٹ جتنے کنٹرول سے کر رہا ہوں, میں آئی وش کہ میں آپ کو وہ فوٹیجز, میں آپ کو ان بچوں کے ویژولز دکھا سکوں. مجھے بلر نہیں کرنے آتے فیسز اینڈ آل, مجھے وہ آتا نہیں طریقہ کار, ورنہ میں آپ کو ساتھ لگا کر کچھ فوٹیجز وہ صرف دکھا دوں, آپ کا دل یوں کانپ جائے گا کہ ہمت ہی نہیں پڑتی کہ بندہ بات آگے کرے کیسے. اب جب ہم وہاں پہنچے تو 5 بچے پہلے شہید تھے, 2 ایڈلٹ شہید تھے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو 6ٹھا بچہ شہید ہوا. وہاں پہنچے ہیں CMH کے راستے میں تھے تو ہمیں خبر ملی تھی ایک اور بچہ شہید ہو گیا. یہ 14-15 جن کی میں بات کر رہا ہوں جو ICU میں تھے, اللہ ان سب کو صحت دے, اللہ پاک ان سب کو صحت دے, ان کو لمبی زندگیاں دے, اور ان کو اس ٹراما سے پتہ نہیں نکلیں گے کیسے, ان کے خاندان, ان کی فیملیز, اسکول کے باقی سارے بچے پتہ نہیں کیسے نکلیں گے اس ٹراما سے. کسی کی آنکھ نہیں تھی, کسی کے ہاتھوں کی انگلیاں نہیں تھی, کسی کی ٹانگ نہیں تھی. میں آپ کو I cannot tell you. مطلب there was this kid, پوری پٹی ہوئی تھی سائڈ کے اوپر نا, ایک سائڈ کے اوپر پورا, ویسے تو پورا فیسز جو ہے, پوری باڈی جو ہے مسخ ہے, وہ زخم ہے بچوں کے چہروں کے اوپر, پوری باڈیز کے اوپر. ایک سائڈ نا پوری پٹی سے کورڈ تھی وہ بچی کی. جب میں گیا ہوں, I just wanted to have a look, مجھے صرف دیکھنا تھا. تو ڈاکٹر صاحب تب, یا وہ جو ان کا نرسنگ سٹاف تھا, وہ ڈریسنگ کر رہے تھے اس بچے کے نا, they just remove that, وہ جو پٹی ہے ایک سائڈ سے ہٹائی ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ناظرین کہ ایکچولی سانس رک گیا تھا. مطلب I don't have words even کہ میں آپ کو وہ بتا سکوں کہ what was happening there. 8 بچے وینٹیلیٹرز پہ ہیں. کوئی پتہ نہیں, اللہ کرے کہ ان سب کو زندگی دے, اللہ ان کو اس ٹراما سے نکالے, ان کے خاندانوں کے لیے آسانیاں کرے. 8 بچے وینٹیلیٹر میں, ان 14 کے علاوہ. کچھ پتہ نہیں ان کی زندگیوں کا فیوچر کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ. اور وہ عامر مسیح جس کی میں نے آپ کو بات کی, جس کی بچی وہاں پہ زیر علاج تھی, ICU میں تھی, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا, خضدار رزق کے لیے, روزگار کے لیے گیا. یہ سلیم صوبیدار میرا بھائی, یہ کلر سیدنا سے یہاں سے اٹھا, وہ خضدار اپنی نوکری کے چکر میں وہاں پر گیا. ایک دن بعد واپس آ رہا تھا, پیک شیک کر کے گھر بیٹھا ہوا تھا اپنا. بچے اسکول جا رہے ہیں, 22 تاریخ کو وہاں سے ہم نے واپس نکلنا ہے, کھاریاں جا کے رپورٹ کرنا ہے, نوکری کھاریاں میں ہو گئی, ٹرانسفر ہو گئے. کیا پتا تھا کہ ایک دن جو وہاں پہ ایکسٹرا رکنا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے زندگی بدل دینی. مجھے کوئی آر نہیں آج یہ کہنے کے اندر. ہمیشہ سے خیر میں تو اس کے اوپر بڑا کھل کے بات کرتا ہے. لوگ مجھے ماضی میں کہتے بھی ہے کہ اتنا بلنٹ نہ ہوا کرو. اتنا کیوں بلنٹ نہ ہوا کرو؟ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. کوئی دہشت گرد نہ پاکستانی ہے, نہ مسلمان ہے, نہ وہ انسان ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ وہ کسی کی بہن ہے, نہ وہ کسی کی بیٹی ہے, نہ وہ کسی کا بھائی ہے. انسان ہی نہیں ہو سکتا کوئی بھی دہشت گرد.
اور پھر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب یہ خضدار کا سانحہ ہوا ہے اس کے چند منٹ بعد بلوچ انسرجنٹ کچھ منہ پہ ماسک پہنے ہوئے ہندوستان کے میڈیا کے اوپر بیپر دے رہے تھے، جشن منایا جا رہا تھا ہندوستان کے میڈیا کے اوپر. میجر گورو آریہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ میرے فون کے اندر نمبرز ہیں تمام بلوچ انسرجنٹس کے، میں ان سے رابطے میں ہوں، میں ان کو شاباش دوں گا، میں ان سے رابطے میں ہوں. یہ میں کبھی دعا نہیں کروں گا کہ ہندوستان اس پین سے گزرے، میں کبھی دعا نہیں کروں گا. میں انسان ہوں، ان میں اور ہم میں شاید یہی فرق ہے اور یہ فرق ہمیں مینٹین کرنا ہے. لیکن اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مطلب آپ بلاسٹ کی شدت کا اندازہ یہاں سے لگائیے گا. جس گاڑی کے اندر بلاسٹ ہوا ہے نا، بس جسے ٹکرانے والا تھا وہ تو دور کی کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں. جس گاڑی کے اندر بلاسٹ ہوا ہے نا، اس کی چیسز جو نیچے چیسز ہوتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹیبل جتنا ٹکڑا بچا ہے، باقی اس گاڑی کے چیتھڑے اس کا کوئی پارٹ نہیں ملا وہاں سے. پتہ نہیں کہاں جا کے گرے. جو بندہ وہ گاڑی چلا رہا تھا، جو دہشت گرد چلا رہا تھا، اس کے ایک بازو کا ٹکڑا کچھ ملا ہے، دیٹ از اٹ. اور یہ بیک سکن کا کچھ پیچ ملا ہے، دیٹ از اٹ. وہ بھی اس حالت میں ہے کہ وہاں سے فردر فورنزک وغیرہ وہ تو اپنے آئی تھنک سیکورٹی فورسز اور ان کا معاملہ شملہ وہ سارا کچھ کر رہا ہوگا. امیجن کہ کس لیول کا بلاسٹ تھا، اور یہ کن پہ ہوا تھا؟ بچوں کے اوپر ہوا تھا. میں آج اور اطلاعات یہ بھی ہیں کچھ کہ پاکستان کے اندر اسی ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ فیس لیس عدالتیں جو باہر کے ممالک میں پہلے تھیں، بیکاز یہ نارکوز اور جب اس طرح کے جو ڈرگ ڈیلرز اور دہشت گرد ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہوتا تھا تو ججز کی زندگیوں کو بہت خطرے ہوتے تھے. تو پھر شاید اب پاکستان کے اندر بھی فیس لیس عدالتیں اسی پیٹرن کے اوپر لائی جائیں کہ جن میں ججز کا آپ کو پتہ نہ ہو، چہروں کا پتہ نہ ہو، اور کون سن رہا ہے کیس کچھ پتہ نہ ہو. تو آئی تھنک پاکستان کے اندر بھی اباؤٹ ٹائم کہ ویسی عدالتیں لائی جائیں. ATCs کو جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان کو مور امپاور کیا جائے. ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں، شہادت خوش قسمتی سمجھتے ہیں، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہم بڑے اس پہ خوش ہوتے ہیں شہادت کے اوپر. لیکن وہ بچوں کے جو کرب اور اذیت میں وہاں پر آج دیکھ کے آیا ہوں، میں نہیں آپ کو بیان کر سکتا. کل رات کا بھی جاگا ہوا تھا، بہت ارلی جانا تھا، بہت ارلی نکلنا تھا. جب سے واپس آیا ہوں میں صرف ایک ہی سوچ رہا ہوں کہ what kind of country we are going to give to our next generation. جواب ہی نہیں ملتا اس چیز کا. یہ تو آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ تو ذہن میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح کے ملک میں واپس آ رہا ہوں کہ جہاں پر مجھے بہت سارے خواب لے کے میں واپس آیا تھا کہ مجھے ملک میں چینجز میں اپنا کردار ادا کرنا، بہتری کے لیے اپنا کام کرنا ہے. اپنے اینڈ پہ میں شاید کر بھی رہا ہوں، میں کچھ ویلیو ایڈ نہیں کر پا رہا، لیکن ناکام ہی صحیح، لیکن میں کوشش تو کر رہا ہوں. ایسی کوشش یا ایسی ایفرٹس یا یہ والا سناریو جو آج میں CMH کوئٹہ کے اندر خضدار کے بلاسٹ کے زخمیوں کی اور وینٹیلیٹر پہ پڑے بچوں کی اور بڑوں کی حالت دیکھ کے آیا ہوں، یہ کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کی جا سکتی. کسی بدترین دشمن کے لیے بھی یہ بد دعا نہیں کی جا سکتی. یہ وہ گھاؤں ہیں کہ جو ہمیں پش کر رہے ہیں، یہ وہ گھاؤں ہیں کہ جو ہمیں فورس کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں فل فلج آپریشن کیا جانا چاہیے. آج میں نے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1500 2000 کہتے ہیں دہشت گرد ہے بلوچستان کے اندر، انسرجنٹ ہے. فوج اتنی بڑی ہے ہماری، اتنی ٹیکنالوجی، ہم نے ہندوستان کے 6 طیارے مار گرائے، انہوں نے پرابلم کی ہے مارن دا. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کا 45% رقبے کے حساب سے بلوچستان وہ اتنا پھیلا ہوا ہے. آج بھی وہ ہم دیکھ رہے تھے فلائٹ سے، جہاز سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنا رقبہ ہے، اس طرح پھیلا ہوا ہے، پہاڑ ہی پہاڑ بھی اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ وہاں پر کارپیٹ بامبنگ بھی آپ کر دیں نا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں چھپنے کی جگہ نکل آتے ہیں ان کے پاس. بس اس کے اوپر مجھے کنکلوڈ بھی نہیں اب کرنا آ رہا. I don't know what to say on this. بہت ہی اذیتناک تھا، بہت ہی اذیتناک تھا. میں زیادہ نہیں چیزیں دکھا سکوں گا آپ کو. میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ ویڈیوز ہیں میرے پاس ساری، میں ان کی کچھ فوٹوز لے کے شاید بلیک اینڈ وائٹ کر کے لگانے کی آپ کو کچھ کوشش کرتا ہوں. آپ کو وہ بھی میں بہت فلٹر کر کے، بہت کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کر کے میں دکھا کے کوشش کرتا ہوں. آپ کو خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.